السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کاروان اردو جماعت ہشتم کی ایک سمندر دریا کے اندر کی ریڈنگ ہم کریں گے۔ یہ کسی کی فرمائش پر یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے کہ اس چیپٹر کو سمجھا دیا جائے۔ تعارف استاد اور شاگرد کا رشتہ ایک مقدس اور انمول رشتہ ہے جو خلوص اور شفقت پر مبنی ہوتا ہے۔ یعنی استاد کا رشتہ جو ہوتا ہے وہ پاکیزگی پر مشتمل ہوتا ہے اور محبت اور خلوص اسی طرح ہوتا ہے جس طرح ایک والدین کا ہوتا ہے۔ یہ تعلق اور اس کے اثرات تا عمر رہتے ہیں۔ استاد نہ صرف اپنے شاگردوں کو تعلیم و تربیت کے زیور سے آراستہ کرتا ہے، یعنی صرف وہ تعلیم سے ہی ان کو تعلیم ہی نہیں دیتا، بلکہ کبھی کبھار کسی طالب علم کو بچانے کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ جس طرح ماں باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، اسی طرح استاد جو اچھے استاد ہوتے ہیں ان کو اپنے شاگردوں سے محبت ہوتی ہے۔ اور ایسے ہی ایک عظیم استاد کی یہاں پر کہانی کا ذکر ہے، تو کہانی پڑھتے ہیں۔ اس نے جان بچائی تھی، تو پہلے تو ہدیہ جاں پیش کر دیا اس نے، اس استاد نے نا درست تلفظ اور تاثرات سے بلند خوانی کرنے کا کہا گیا ہے۔ زندگانی ہے صدف قطرہ نیسا ہے خودی، وہ صدف کیا کہ جو قطرے کو گوہر کر نہ سکے ہو، اگر خود نگر خود گر خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے۔ سمندر علامت ہے وسعت و گہرائی کی۔ اس چیپٹر کا نام سمندر ہے نا، تو یہاں سمندر اس لیے دیا نام کہ سمندر بہت جو ہے وہ گہرا ہوتا ہے اور بہت چوڑائی پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس کے اندر اس کی جو لہریں اٹھتی ہیں وہ ایک طرح سے اس کے جوش ولولے کو ظاہر کرتی ہیں اور جولانی کو ظاہر کرتی ہیں، یعنی تیزی کو، روانی کو، پھرتی یا چستی کو ظاہر کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ جو استاد تھے وہ بھی ایک سمندر تھے۔ ہاں، سمندر جو ہے وہ سمندر سا گہرا تھا، یعنی کہ وہ استاد بھی سمندر کی طرح گہرا تھا، اس کا دل سمندر کی طرح کشادہ تھا، وہ سمندر کی مانند پرجوش تھا، اس کے دل میں ہر لمحہ محبت، خلوص، اپنائیت اور شجاعت کی لہریں موزن رہتی تھیں، یعنی بہادری کی لہریں موزن رہتی تھیں۔ نیکیوں کے دھارے پھوٹتے تھے، یعنی وہ سبق دینے کے ساتھ ساتھ استاد ہونے کے تحت ان کو نیکی کا سبق بھی دیتے تھے۔ دوسروں کے کام آنے کا جذبہ ہمیشہ جمع رہتا تھا، یعنی ہر وقت ان کو لگن تھی کہ وہ دوسروں کے کام آ سکیں۔ پھر ایک دن یہ سمندر خاموشی سے ایک دریا کے اندر اتر گیا، مگر کیوں؟ یہاں پر سمندر سے مراد وہی استاد ہیں جن کا یہاں پر ابھی ذکر کیا جائے گا۔ ایک عظیم استاد ہیں جنہوں نے اپنے شاگرد کی جان بچانے کے لیے دریا میں چھلانگ لگا دی تھی۔ تو اب پڑھتے ہیں چیپٹر، یہ اس کا تعارف تھا اس چیپٹر کا، تو اب پڑھتے ہیں کہ وہ کون شخص ہیں۔ اس کا نام نصر اللہ تھا، مگر خوش قامتی یعنی دراز قد کی وجہ سے اور مضبوط جسمانی ساخت کی وجہ سے، آواز کی گھنگرج یعنی بلند آواز کی وجہ سے، اور جرات و شجاعت یعنی بہادری کی وجہ سے اس کا نام شجی پڑ گیا۔ پھر وہ چھوٹے بڑے سب کے شجی بھائی ہو گئے۔ شجی بھائی سن 1970 میں کراچی میں پیدا ہوئے، تعلیم کے مدارج بھی یہیں طے کیے۔ دوران طالب علمی مختلف ہم نصابی سرگرمیوں میں جوش و خروش سے حصہ لیتے تھے، یعنی پڑھائی کے علاوہ دوسری سرگرمیوں میں بھی لیتے تھے۔ بالخصوص علمی مباحث، یعنی کسی موضوع پر بحث ہوتی تو اس میں ان کی شرکت ضروری سمجھی جاتی تھی۔ اپنے موقف کو ببانگے دوہل کہتے اور حریف کو اپنی علمی دلائل سے قائل کر ہی لیتے، یعنی کہ پورے اعتماد کے ساتھ کھلے الفاظ میں جو ہے وہ اپنی بات بیان کرتے اور اتنی دلیلیں دیتے کہ مخالف جو شخص ہوتا ہے وہ قائل ہی ہو جاتا ہے۔ دراز قد اور مضبوط جسم کے مالک شجی بھائی کے چہرے پر ہر لمحے ایک معصوم اور خوبصورت مسکراہٹ رقصہ رہتی تھی جو ان کے شخصی حسن کو چار چاند لگا دیتی تھی، یعنی کہ ان کی عزت میں، خوبصورتی میں اضافہ کر دیتی تھی۔ وہ نہایت نرم خو اور حساس انسان تھے، نرم دل کے تھے اور ہر ایک کے دکھ کو محسوس کرنے والے، ہر ایک کے دوست اور ہر ایک کے خیر خواہ، ہر ایک کے لیے بھلائی کرنے والے۔ گھر پر اسلامی ماحول ملا تھا، اس لیے دین سے محبت ان کی رگوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، یعنی بہت زیادہ تھی دین سے محبت۔ قرآن و حدیث سے بھی گہرا تعلق تھا،
اللہ تعالیٰ کی عبادت میں تو انہیں بہت بے حد سکون ملتا ہی تھا، لیکن وہ خلق کے کام آ کر سچی خوشی محسوس کرتے تھے، یعنی اللہ کی مخلوق کے کام آ کر بھی سچی خوشی محسوس کرتے تھے۔ تعلیم سے فراغت کے بعد تدریس کے شعبے کو اپنے لیے پسند کیا، یعنی کہ پڑھانے کے، ٹیچنگ کے شعبے کو، اور کراچی شہر کے ایک معروف نجی تعلیمی ادارے سے وابستہ ہو گئے، یعنی ایک مشہور جو ہے وہ اسکول سے وابستہ ہو گئے۔ اب وہ بچوں کے پسندیدہ استاد بھی تھے، مخلص مربی بھی، مربی وہ ہوتا ہے جو تربیت کرنے والا ہوتا ہے، اور بہترین دوست بھی، یعنی کہ وہ ٹیچر بھی تھے، تربیت بھی کرتے تھے اور دوست بھی تھے۔ ترقی کرتے کرتے صدر مدرسہ یعنی کہ مدرسہ یعنی پرنسپل مقرر ہوئے، مگر اخلاص، شفقت اور بچوں سے دوستی میں کمی واقع نہیں۔ یہ نہیں ہوا کہ عہدہ بڑا ہوا تو وہ مغرور ہو جائیں، بلکہ اب بھی انہیں مکمل طور پر اختیار حاصل تھا کہ وہ نہ صرف بچوں بلکہ اپنے ماتحت استادوں کی بھی بھرپور رہنمائی کریں۔ اس میدان میں بھی انہوں نے اپنی صلاحیتوں کے خوب جوہر دکھائے۔ بچوں کے وہ اب بھی پسندیدہ استاد اور بہترین دوست تھے۔ سارے اساتذہ ان پر جان چھڑکتے تھے اور انہیں اپنا مونس و غم گسار سمجھتے تھے، یعنی ہمدرد اور غموں کو دور کرنے والا سمجھتے تھے۔ اسی تعلیمی ادارے میں یہ اچھی روایت ہے کہ ہر سال موسم گرما کی تعطیلات میں 10ویں جماعت کے طلباء اپنی اساتذہ کی ہمراہ پورے پاکستان کی سیر کو جاتے ہیں۔ اس طرح صرف انہیں وطن عزیز کے حسین مقامات سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی بہترین تعلیم و تربیت بھی ہو جاتی ہے۔ تفریح تو سبھی کرتے ہیں نا، لیکن اگر استاد کے ساتھ ہوتی ہے تو ساتھ ساتھ وہ تربیت بھی ہوتی رہتی ہے۔ نصر اللہ شجی کے مطابق اس سیر کے 3 مقاصد تھے: ایک تفریح، دوسرا تعلیم، تیسرا تربیت۔ امسال بھی، یعنی کہ اس سال کو امسال بھی کہا جاتا ہے۔ امسال بھی صدر مدرسہ جناب نصر اللہ شجی، 5 اساتذہ کرام اور 20 طلبہ پر مشتمل یہ کارواں خوشی پاکستان کے دورے پر روانہ ہوا۔ 26 مئی سن 2014 کو کراچی سے رخصت ہوئے، لاہور، اسلام آباد کی سیر کی کرتے ہوئے 1 جون کو بالا کوٹ پہنچے۔ 2 جون کی صبح انتہائی حسین تھی، موسم بھی نہایت خوشگوار تھا، اساتذہ اور طلبہ بھی بے حد مسرور تھے۔ مسرور خوشی کو کہا جاتا ہے، خوش تھے۔ ناشتے کے بعد سب نے نہایت عقیدت و احترام سے سید احمد شہید کے مزار پر حاضری دی، جنہوں نے مراٹھوں کے خلاف جہاد کرتے ہوئے اب اسی مقام پر جام شہادت نوش کیا، یعنی شہید ہو گئے تھے وہ جہاد کرتے ہوئے، اور عزم و شجاعت کی ایک نئی داستان قائم کر دی۔ اس کے بعد یہ کارواں خوشی دریائے کنہار کے کنارے پہنچا۔ یہاں کا نظارہ اتنا دلکش تھا کہ طلبہ چاہتے تھے کہ اس حسین نظارے کا عکس کیمرے میں محفوظ کر لیا جائے۔ دریا کی روانی، شفاف پانی اور اطراف کا قدرتی حسن دیکھ کر زبان پر بے اختیار سبحان اللہ، یعنی اللہ کی تعریف آ جاتی تھی۔ طلبہ میں ایک ہونہار طالب علم محمد سفیان بھی تھا، جو ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی تھا۔ اس نظارے کو دیکھ کر نہایت محفوظ ہو رہا تھا اور ایک پتھر پر کھڑے ہو کر مختلف زاویوں سے دریائے کنہار کی تصویر لے رہا تھا۔ وقتاً اس کا پاؤں پھسلا، یعنی اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور اگلے ہی لمحے وہ دریا کی بے رحم موجوں سے لڑنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ اساتذہ اور طلبہ اس اندوناک حادثے پر دم بخود تھے، یعنی حیران رہ گئے، ایک دم کھڑے انہوں نے دیکھا کہ وہ بس جو ہے نا ایک دم سے دریا میں گر گیا، تصویریں لیتے کہ اچانک شجی بھائی نے اپنے ہونہار طالب علم کو بچانے کے لیے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ دریا اس مقام پر اتنی روانی سے بہتا ہے کہ بڑے ماہر تیراک کی بھی کم ہی اپنا توازن برقرار رکھ پاتے ہیں، اور پھر شجی بھائی تو کوئی ماہر تیراک بھی نہ تھے، بس وہ تو اس جذبے کے تحت دریا میں کود گئے کہ اس طالب علم کو بچانا میری ذمہ داری ہے اور مجھے اسے ہر حال میں بچانا ہے۔ وہ طالب علم کو کیا واپس لاتے، خود بھی دریا کی بپھری ہوئی موجوں میں ابدی نیند سو گئے۔ استاد اور شاگرد کی تلاش میں ماہر تیراکوں نے دن رات ایک کر دیا، مگر شاید دریا نے اس سمندر جیسے مضبوط حوصلے والے انسان کو ہمیشہ کے لیے اپنی گود میں سلانے کا تہیہ کر لیا تھا۔ یعنی اس لیے ان کو سمندر کہا کہ خود بھی سمندر کی طرح محبت کے جذبات رکھتے تھے، وہی جوش ولولہ تھا۔ اسی جوش ولولے کے تحت انہوں نے شاگرد کو دیکھتے ہوئے
چھلانگ لگا دی کہ میں اسے بچا لوں گا، نہ اسے بچا سکے اور نہ ہی خود بچ سکے، کیونکہ وہ تیراک تو تھے نہیں مگر جذبات کے تحت گئے تھے۔ دن گزرتے رہے، ان دونوں کا کوئی سراغ نہ ملا، یعنی کہ پتہ نہ چل سکا، کھوج نہ ملا، نشان نہ ملا، مگر دریائے کنہار کے پانی کی مٹھاس سے اب بھی شجی بھائی کے شیریں لہجے کی مہک آتی ہے، یعنی میٹھے لہجے کی۔ اس کی تم تیز یعنی طوفانی بپھری ہوئی موجوں سے ان کا جوش و ولولہ جھلکتا نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں پر خصوصی رحم فرمائے۔ باقی جان کا کیا ہے، وہ تو ایک دن جانی ہے، مگر ایسی موت ابدی زندگی کا پیغام لاتی ہے، ہمیشگی والی زندگی کا، کہ انسان کے لیے اللہ کی مخلوق کے لیے انسان جان دے۔ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ حکومت نے شجی بھائی کی اس عظیم قربانی پر انہیں بعد از شہادت تمغہ جرات بھی عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ اب ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور آپ کو پھر یاد آ گئی بات کہ آپ کو اس کی سرگرمیاں، سوال و جواب، قواعد وغیرہ کی ویڈیو بھی ہمارے چینل سفر اسٹڈی پر مل سکتی ہیں۔ السلام علیکم۔